غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں ہے۔ ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے تھے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی اثناء میں یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلوں کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا اتفاقی واقعہ بھی پیش آ گیا، جس سے قریش مکہ مزید بگڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جانثارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ سرکار دو جہاں نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو خود حبیب خدا کا چہرہ اقدس مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھا کر سب کے لیے بارگاہ الہ میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم میں اللہ کی، میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو اپنے غلاموں کے مختصر سے قافلے کو مدینہ منورہ سے لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر اس قافلے کا جائزہ لیا اور نوعمر اور کم سن افراد کو واپس فرما دیا۔ اس مختصر سے اسلامی لشکر کی تعداد صرف 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور 253 انصار صحابی شامل تھے۔ اسلام کا یہ لشکر 16 رمضان المبارک کو میدان بدر میں پہنچا۔ ادھر مکہ سے قریش مکہ ہتھیاروں سے لیس 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس طاغونی قافلے کا سالار عتبہ بن ربیع قریش کا معزز سر رئیس تھا۔ 17 رمضان مبارک کی رات تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے، جبکہ رحمت دو عالم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے غلاموں کو بیدار فرمایا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن کریم کی آیات جہاد تلاوت کی، جس سے لشکر اسلام کے جوانوں میں جذبہ شہادت مزید ابھرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑی سے مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیں آراستہ فرما لی تو سامنے لشکر کفار کی تعداد کو اور اپنے بے سر و سامان قلیل افراد کو جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرے عبادت کرنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی ترجمان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ان قریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ بھاگ جائیں گے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کے دن دوپہر کے وقت جنگ کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عمر کے غلام نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید بن ربیعہ کے ساتھ میدان جنگ میں نکلا
اور دوسری جانب لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ ان کے مقابل میں تھے۔ یوں دست بدستہ جنگ شروع ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ اور حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار میں شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ تینوں مشرکین سردار کے قتل ہوئے۔ اس سے لشکر کفار میں کوہرام مچ گئی۔ ابو جہل نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارا مددگار عزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہ فرمایا کہ وہ اس مقابلے میں یہ نعرہ بلند کرے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس نعرے کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کی کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ کوئی ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں اور ناک میں یہ کنکریاں نہ گئی ہو۔ کفار کی قوت ٹوٹ گئی۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام اس قدر جوش و جذبہ سے لڑے کہ کم ہی وقت میں کثیر تعداد میں کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، اس سمیت اہم سرداران قریش مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے مسلمانوں کے قلیل لشکر اسلام کو اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ کفار کے 70 لوگ قتل ہوئے، جن میں 22 سردار تھے۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت ہوئی تو حضرت عمر نے سب کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، جبکہ یار غار حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ پڑھے لکھے قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، اور دیگر قیدیوں سے حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو آپ کے چچا عباس نے کہا، جو سونا میرے پاس تھا وہ تو مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو کچھ مال میری چچی ام فضل کے سپرد کیا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔